سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحۂ جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 1۔ زندگی انہیں مذاق معلوم ہوتی تھی کیونکہ کنگ سائمن کے لاتعداد وزیروں نے ان کے دروازوں پر موت کا پہرا بٹھا رکھا تھا۔ غربت و افلاس اور بے روزگاری کے بھوت اپنی مہیب ترین صورتوں کے ساتھ ان کے سامنے ناچ رہے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ زندہ تھی، اور ان کے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ صبح شام یہ دعا مانگا کرتے تھی: زمین و آسمان کے مالک، ہماری حالت پر رحم کر، ہمیں اس بلائے عظیم سے نجات دلا جو چھت پھاڑ کر ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اب ہمارے ننگے بدن، بھوکے پیٹ اور ہماری مضطرب روحیں تیری رحمت کی طلبگار ہیں۔ پیشے لفظ اور انتصاب۔ اس کتاب کا عندیہ پرانے وقتوں کی دو مشہور کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی یہ ہے کہ ایک درویش اور اس کا کمسین چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا: میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا، میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا، میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا، راشی اور بددیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا، مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے، میں فحاشی اور بے حیائی کی لعنتوں کا خاتمہ کروں گا، نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا، میں قمار بازی کے اڈے اٹھوا دوں گا اور عبادت گاہیں اور مدرسے تعمیر کروں گا۔ کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان میں یہ دعا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار، بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور رذیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا، میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کو انعام دیا کروں گا، میں مساجد اور مدرسوں پر تالے چڑھا دوں گا اور جگہ جگہ فحاشی کے اڈے قائم کر دوں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھ کر ہی بلند آواز میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں، اور چیلا قہقہا لگا کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا یہ کہتا کہ میں ان پر جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بسا اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا،
لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ گئے تھے۔ دوراندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور اللہ صبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز بالاتفاق رائے منظور کر لی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ پو پھٹتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور عمرہ اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم جاری کر دیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کے ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک اور خدا پرست انسانوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ غرض ان دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش بسیار کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائے۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی گریہ گزاری سے متاثر ہو کر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا اور اس نے مرعوبیت کے احساس سے مغلوب ہو کر کہا، پیر و مرشد فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب تم در در بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ دنیا فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریہ گزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو یہ بات دوسری ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں رائیگاں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا ہے اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے ایک مشہور نجومی کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ سردیوں کے موسم میں ایک دن بادشاہ سلامت کے دل میں سیر و شکار کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے دانشمند وزیر سے موسم کا حال پوچھا۔ وزیر نے جواب دیا، عالی جاہ، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ موسم نہایت خوشگوار رہے گا، سارا دن دھوپ رہے گی اور ہوا بھی بند رہے گی،
سیر و شکار کے لیے اس سے بہتر دن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلامت اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلے تو راستے میں ایک کسان ملا جو گدھے پر سوار تھا۔ کسان بادشاہ کو دیکھتے ہی گدھے سے کود پڑا اور ہاتھ جوڑ کر چلایا، حضور کا اقبال بلند ہو، اور حضور کے دشمن جنہوں نے آج کے دن حضور کو محل سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا ہے ذلیل و خوار ہوں۔ میں التجا کرتا ہوں کہ آج کے دن اگر آپ اپنے محل میں رہیں تو بہتر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ کسان نے جواب دیا، علی جاں، آج آندھی آئے گی، بارش ہوگی اور اولے پڑیں گے۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جہاں پناہ، آپ ایک پاگل آدمی کی باتوں پر توجہ نہ دیں، یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا، اس پاگل کو جوتے لگاؤ، اور سپاہیوں نے جوتوں سے کسان کی توازے کی۔ لیکن جب بادشاہ تھوڑی دور آگے گیا تو افق سے آندھی کے آثار دکھائی دیے۔ آن کی آن میں آسمان پر تاریکی چھا گئی اور باد و باران کے طوفان کے ساتھ اولے پڑنے لگی تھی۔ جنگل میں بادشاہ سلامت کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ پانی اور کیچڑ میں لت پت ہونے کے بعد سردی سے ٹھٹر رہے تھے، اور اس مصیبت میں اگر ان کے دل میں کوئی خیال آ سکتا تھا تو وہ یہ تھا کہ نالائق وزیر کے لیے بدترین سزا کیا ہو سکتی ہے۔ قصہ مختصر بعد از خرابی بسیار، جب وہ واپس اپنے محل پہنچے تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیتے ہی دو فرمان جاری کیے۔ ایک یہ کہ وزیر کا منہ کالا کر کے شہر میں پھرایا جائے اور اس کے بعد اسے کال کوٹری میں بند کر دی جائے۔ دوسرا یہ کہ وزارت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے اس کسان کو تلاش کیا جائے جسے کچھ دیر قبل جوتے مار مار کر گنجا کر دیا گیا تھا۔ ان احکام کی تعمیل کی گئی۔ جب کسان بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا اور اسے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ تم وزیر اعظم بنا دیے گئے ہو، تو اس نے ملتجی ہو کر کہا، علی جاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، یہ سزا نہیں بلکہ انعام ہے، تم اس دور کے سب سے بڑے نجومی ہو اور مجھے وزیر اعظم کی حیثیت میں تمہاری خدمات کی ضرورت ہے۔ کسان نے جواب دیا، علی جاں، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نجومی نہیں ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، تم کثر نفسی سے کام لے رہے ہو؟ کسان نے جواب دیا، علی جاں، میں کثر نفسی سے کام نہیں لیتا، یہ حقیقت ہے کہ میں نجومی نہیں ہوں۔ اگر میں نجومی ہوتا تو آج حضور کے راستے سے گزرنے کی حماقت نہ کرتا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نجومی نہیں ہو تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ آج طوفان آ رہا ہے؟ کسان نے جواب دیا، علی جاں، یہ میرا نہیں بلکہ میرے گدھے کا کمال ہے۔ جب موسم میں کسی ناخوشگوار تبدیلی کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو وہ چند گھنٹے پیشتر ہی اپنے کان ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے، اور آج تو اس کے کان بہت ہی ڈھیلے تھے۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، آج سے تمہارا گدھا ہمارا وزیر اعظم ہے۔ میں اس کتاب کا نصف حصہ اس بھکاری کے نام کرتا ہوں جسے ایک زندہ دل قوم نے اپنا بادشاہ بنا لیا تھا، اور بقیہ نصف حصہ اس گدھے کے نام معنون کرتا ہوں جسے ایک زندہ دل بادشاہ نے وزارت کا عہدہ پیش کیا تھا۔ اس کتاب کا پس منظر تلاش کرنے کے لیے میں نے ماضی کے بجائے مستقبل کی خلا میں جھانکنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ کہانیاں صرف ماضی اور حال کے متعلق لکھی جاتی ہیں، اس لیے قارئین کو اپنی الجھن دور کرنے کے لیے یہ فرض کر لینا چاہیے کہ وہ آدھ صدی آگے جا چکے ہیں، اور بحر الکاہل کے کسی نامعلوم جزیرے کی یہ داستان اعلیٰ حضرت سائمن قہر اللہ کے دور حکومت کے اختتام کے بعد شائع ہوئی ہے۔ پچھلے سال جب میں یہ داستان لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس کا پس منظر، اس کے کردار اور واقعات فرضی تھے، لیکن قلم اٹھانے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں صرف اپنے ماحول کی تلخیوں کو قہقہوں میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب گاؤں کے لوگ جاڑے کی راتوں میں الاؤ کے گرد بیٹھ کر گزرے وقتوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اور میں آگ کی روشنی میں پاس ہی کسی دیوار پر ان کی عجیب و غریب پرچھائیاں دیکھ کر لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ پھر ذرا بڑا ہو کر میں اپنی چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں اپنے ساتھیوں کو ان کے سائے دکھا دیا کرتا تھا۔ دیوار پر ٹارچ کو آگے پیچھے کرنے یا ان کے زاویے میں معمولی تبدیلی سے اچھے بھلے چہروں کے سائے انتہائی موزیقہ خیز بن جاتے۔ ان دنوں میرے نزدیک پینسل کا بہترین مصروف یہ تھا کہ ٹارچ کی روشنی میں کسی دیوار پر اپنے ساتھیوں کی پرچھائیوں کے مطابق لکیریں کھینچ کر
عجیب و غریب تصویریں بنا دی جائیں۔ تصویر کھنچوانے والا ایک طرف منہ کر کے دیوار کے قریب کھڑا ہوتا تھا، دوسرا ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالتا اور تیسرا پینسل لے کر دیوار پر اس کے سائے کے مطابق ایک بھونڈا اور موزی کا خیز خاکہ تیار کر دیتا۔ اصل چہرے اور اس کی تصویر میں صرف ایک ایسی مشابہت ہوتی تھی جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رات ہم نے دیوار پر کئی لڑکوں کی تصویریں بنا ڈالی اور ان کے نیچے ان کے نام لکھ دیے۔ ہمارا خیال تھا کہ صبح کی روشنی میں یہ عجیب و غریب کارٹون زیادہ دلچسپ نظر آئیں گے، لیکن ہمارے ایک ساتھی کو اپنی ناک کی لمبائی اور ہونٹوں کی موٹائی پر اعتراض تھا اور اس نے صبح اٹھتے ہی اپنی تصویر کے نشانات غائب کر دیے۔ اس کے بعد باقی لڑکوں کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ بھی قہقہے لگانے کے بجائے ایک غیر متوقع سنجیدگی کے ساتھ دیوار صاف کرنے میں مصروف ہو گئے، اور میں اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ میں نے ٹارچ کی بیٹری بے فائدہ خرچ کی۔ یہ کتاب لکھنے کے بعد مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ میرے کئی ہم وطن ایسے ہیں جنہیں سفید جزیرے کی دیوار پر کنگ سائمن اور اس کے جرائم پیشہ وزیروں کی تصویریں اپنے چہروں کی بدنما پرچھائیاں نظر آئیں گی۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ اس کتاب کے خلاف ان حضرات کا رد عمل کیا ہوگا۔ مجھے صرف اپنے قلم کی چند لکیروں کے مٹ جانے کا خطرہ نہ تھا، بلکہ اس بات کا بھی یقین تھا کہ آئندہ کے لیے اس تیراو تار ماحول میں ٹارچ جلانا ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ تاہم یہ امید ہے کہ نظام قدرت میں ہر رات کی ایک سحر ہوتی ہے، اور وہ مقصد جس کے لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں کسی دن ضرور پورا ہوگا۔ یہ امید میرا آخری سہارا تھی۔ اوائل ستمبر میں اس کتاب کا مسودہ مکمل ہو چکا تھا اور اکتوبر کے اختتام تک اس کی اشاعت کے ضروری انتظامات ہو چکے تھے، لیکن 8 اکتوبر کو وہ طویل رات ختم ہو چکی تھی جس کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے قافلے کی بے بسی سے متاثر ہو کر میں نے یہ داستان لکھی تھی، اور چند دن بعد بے اصول سیاست دانوں اور نااہل وزیروں کا وہ پیشوا جس کی 3 سالہ کارگزاریوں نے میرے ذہن میں کنگ سائمن کے کردار کو جنم دیا تھا، بذریعہ ہوائی جہاز لندن کا رخ کر رہا تھا۔ طلوع سحر کے آثار دیکھنے کے بعد رات کی کلفتیں بھول جاتی ہیں۔ میں نے قوم کے سینے پر ایک ناسور دیکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کے علاج کے لیے ایک قابل جراح کی ضرورت ہے۔ اب ایک کامیاب آپریشن کے بعد ملت کے وجود سے سرطان کے خطرناک پھوڑے کی جڑیں نکالی جا چکی ہیں۔ نسیم حجازی۔ مسٹر جارج کی پرواز۔ 20ویں صدی کے ربع آخر میں ترقی یافتہ ممالک کے متعدد سائنسدان چاند کو چھونے کے بعد واپس آ چکے تھے اور مریخ تک پہنچنے کے لیے ایک زبردست دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ 1990 تک روس اور امریکہ کے سائنسدانوں نے مریخ کی طرف سینکڑوں راکٹ چھوڑنے کے بعد انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ اس تلخ حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ کامیاب پرواز کے لیے ابھی مزید تجربات کی ضرورت ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اپنے تجربات کے ابتدائی دور میں چند راکٹوں پر کتے، بلیاں اور چوہے بھیجنے کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ مریخ کی طرف صرف خالی راکٹ بھیجے جائیں گے، لیکن روس اپنے ہر راکٹ کے ساتھ انواع و اقسام کے جانوروں کی ایک معقول تعداد روانہ کر رہا تھا۔ ان جانوروں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1990 میں روس نے مریخ کی طرف سے جو آخری راکٹ روانہ کیا تھا اس پر 5 تربیت یافتہ کتے، 3 سور، 8 بندر، 11 بلیاں، 150 چوہے، 20 مرغیاں، 8 طوطے، 4 کوے، 3 گدھ، 1500 مکھیاں، 8000 مچھر اور مختلف بیماریوں کے 5 لاکھ جراثیم روانہ کیے گئے تھے۔ اس راکٹ کی پرواز کے وقت ماسکو ریڈیو نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ مریخ کی طرف جاندار اشیاء بھیجنے کا آخری تجربہ ہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد جانوروں کے بجائے انسان بھیجے جائیں گے۔ یہ راکٹ تقریباً 1 ماہ خلا میں پرواز کرنے کے بعد لاپتہ ہو چکا تھا۔ روسی سائنسدانوں کا خیال تھا کہ راکٹ کے ریڈیو ٹرانسمیٹر میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، لیکن امریکی سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ راکٹ تباہ ہو چکا ہے۔ روس اور امریکہ کے علاوہ جس تیسرے ملک کو اس راکٹ کے ساتھ خاص دلچسپی تھی وہ بھارت تھا، اور اس کی دلچسپی کی یہ وجہ تھی کہ دوسرے جانوروں کے علاوہ جن 8 بندروں کو راکٹ پر سوار کیا گیا تھا وہ بھارت سے اس شرط پر منگوائے گئے تھے کہ انہیں ماسکو کے چڑیا گھر میں رکھا جائے گا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ روس نے ان مقدس جانوروں کو چڑیا گھر میں رکھنے کے بجائے مریخ کی خطرناک مہم پر روانہ کر دیا ہے تو بھارت کے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھارت کی حکومت نے روسی حکومت سے شدید احتجاج کیا
اور روس کی حکومت نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اپنے دوست ملک کی ناراضگی پر حیرت ہے، ہمارے سائنسدانوں نے راکٹ میں بندروں کے عیش و آرام کے جو انتظامات کیے تھے، اگر ان کی پوری تفصیلات بیان کی جائیں تو ہمیں یقین ہے کہ بھارت کے انتہائی خوشحال لوگ اور پارلیمنٹ کے بعض ارکان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ راکٹ پر بندروں کی جگہ ہمیں سوار ہونا چاہیے تھا۔ ان واقعات سے 5 سال بعد برطانیہ کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سائنسدانوں نے ایک ایسا راکٹ تیار کیا ہے جس کا مریخ تک پہنچ جانا یقینی ہے۔ چونکہ برطانیہ مشرق اور مغرب میں اپنے مقبوضات سے محروم ہونے کے بعد گزشتہ نصف صدی سے اقتصادی بحران کا سامنا کر رہا ہے، اس لیے اس بات کی ہر ممکن احتیاط کی گئی ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہو اور اس راکٹ پر کتوں، بلیوں، بندروں یا گھٹیا قسم کے دوسرے جانوروں کو مریخ کی سیر کرانے کے بجائے کسی انسان کو بھیجا جائے۔ برطانیہ کے لاکھوں باشندے اس راکٹ پر پرواز کرنے کے لیے اپنے نام پیش کر چکے تھے، اور حکومت کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ان لاکھوں امیدواروں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ کوئی 8 دن بعد دنیا بھر کے اخبارات نے حکومت برطانیہ کا دوسرا اعلان شائع کیا۔ مہذب دنیا نے برطانوی راکٹ کے ساتھ غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور انگریزوں کی طرح دوسرے ممالک کے ہزاروں باشندوں نے بھی مریخ کی طرف پرواز کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امیدواروں کا انتخاب لاٹری کے ذریعے کیا جائے گا، تاکہ انگریزوں کے ساتھ دوسری اقوام کے افراد بھی قسمت آزمائی کر سکیں۔ لاٹری کا ٹکٹ 8 پاؤنڈ ہوگا، اور چند دن تک دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں ان کی فروخت شروع ہو جائے گی۔ ان ٹکٹوں کے اجرا سے 3 ماہ بعد لاٹری کھولی جائے گی، اور اس کے بعد کامیاب امیدوار کو چند ہفتے خلائی پرواز کی تربیت دی جائے گی۔ اس اعلان سے 15-20 دن بعد لاٹری کے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو چکی تھی، اور دنیا کے ہر بڑے اخبار کے پہلے صفحے پر اس مضمون کا اشتہار شائع ہو رہا تھا۔ آج سے نصف صدی قبل اگر کوئی یہ کہتا کہ ایک انسان کسی دن 8 پاؤنڈ خرچ کر کے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکے گا تو اسے پاگل قرار دیا جاتا، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اب آپ 8 پاؤنڈ کا ٹکٹ خرید کر مریخ کی سیر کر سکتے ہیں۔ برطانوی راکٹ میں سفر کرنے والے خوش نصیب انسان کے لیے جو عیش و آرام مہیا کیا گیا ہے وہ کسی ملک کے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوگا۔ سفر کے دوران میں آپ کو کھانے پینے، سونے اور کبھی کبھی راکٹ سٹیشن کے ضروری پیغامات کا جواب دینے کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے لاٹری کا ٹکٹ خرید کر قسمت آزمائی ضرور کیجیے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آئندہ چند ماہ تک کسی خوش نصیب کو مریخ پر انسان کی عظمت کا جھنڈا لہرانے کی سعادت نصیب ہوگی۔ ممکن ہے کہ وہ خوش نصیب آپ ہی ہوں، اس لیے لاٹری کا ٹکٹ ضرور خریدیں۔ اور لاٹری کے ٹکٹ دھڑا دھڑ خریدے جا رہے تھے۔ صرف پہلے مہینے کی آمدنی دیکھنے کے بعد برطانیہ کے ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ اس راکٹ کی تیاری پر جو رقم خرچ ہوئی تھی اس سے 3 گنا رقم وصول ہو چکی ہے۔ 3 ماہ بعد ایک شام BBC یہ اعلان نشر کر رہا تھا: آج لندن میں تقریباً 60 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں لاٹری نکالی گئی۔ وہ خوش نصیب انسان جس نے یہ لاٹری جیتی ہے انگریز نہیں بلکہ مشرق کے ایک ایسے ملک کا باشندہ ہے جہاں اس صدی کے ربع اول تک ہماری حکومت تھی۔ اس شریف آدمی کا نیم مشرقی اور نیم مغربی نام جارج قہر اللہ ہے، اور اسے صرف 1 گھنٹے قبل سر کے خطاب سے نوازا جا چکا ہے۔ سر جارج قہر اللہ مشرق کے ایک دور افتادہ ملک کا باشندہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے اجنبی نہیں۔ اس کے خاندان کی سرگزشت برطانوی شہنشاہیت کی تاریخ کا ایک اہم جزو ہے۔ 2 صدیاں قبل آپ کے خاندان کا ایک فرد اپنے ملک کے حکمران کے محل کا داروغہ تھا۔ اپنی غیر معمولی ذہانت کے باعث یہ شخص چند سال کے اندر اندر بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ انگریز مشرق کے غیر مہذب ممالک میں مغربی تہذیب کی روشنی پھیلانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ یہ وزیر ان زمانہ شناس لوگوں میں سے تھا جنہیں انگریزوں کی اطاعت میں اپنی قوم کی بھلائی نظر آتی تھی، لیکن ملک کا حکمران بے حد ضدی اور کوتاہ اندیش تھا۔ ہوشیار وزیر نے اسے بہت سمجھایا کہ ملک کا فائدہ اسی بات میں ہے کہ انگریزوں کی اطاعت قبول کر لی جائے، اور جب ان کا لشکر ملک کے اندر داخل ہو تو اسے ہر منزل پر سپاس نامے پیش کیے جائیں۔ لیکن بادشاہ پر اس کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ انگریزی حکومت کو مجبوراً جنگ لڑنا پڑی۔ بادشاہ کی فوجی قوت ہم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن ہمیں اپنے جنگی وسائل سے زیادہ سر جارج کے بزرگ کے دوستانہ وعدوں پر اعتماد تھا۔ جنگ کے دوران میں
اس قابل اور دوراندیش وزیر نے اپنے تمام وعدے پورے کیے اور عین اس وقت اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کے ساتھ ہمارے لشکر سے آ ملا تھا، جبکہ ہمیں اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس کارگزاری کے صلے میں حکومت برطانیہ نے اس خاندان کے لیے عزت اور ترقی کے تمام راستے کھول دیے تھے، اور جب تک اس ملک پر ہماری حکومت رہی، ہمارا ہر گورنر اپنے عہدے کا چارج لینے کے بعد سب سے پہلے اس خاندان کے زندہ افراد کے ساتھ ملاقات کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ برطانوی سلطنت کے قدیم دوستوں اور بہترین بہی خواہوں کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے اس خاندان کے قبرستان کی زیارت کرتا۔ اس خاندان کا آخری بڑا آدمی سر جارج کا دادا تھا، اور جب اس ملک کی سرحدوں پر بعض سرکش قبائل برطانوی اقتدار کے لیے خطرہ بن چکے تھی، تو اس ہوشیار آدمی کو ان میں پھوٹ ڈالنے کی خدمت سونپی گئی تھی، اور اس کی کارگزاری کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس ملک میں مزید چند سال کے لیے ہمارے پاؤں جم گئے تھے۔ پھر جب ہم انتہائی مجبوری کی حالت میں اس ملک کو خیر بات کہہ رہے تھے، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ اس ملک کا تخت و تاج سر جارج کے دادا کے حوالے کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے باشندے ایک بیدار مغز سیاستدانوں کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ سر جارج کے دادا کو بھی ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن شاید قدرت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ یہ خاندان جو لنڈن میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا، دیر تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہے۔ یہ کتنا حسین اتفاق ہے کہ سر جارج موٹر کے ایک حادثے سے زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے دماغ کا آپریشن ہو چکا تھا، اور اس بات کی بہت کم امید تھی کہ وہ شفا یاب ہونے کے بعد کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے قابل سمجھے جائیں گے۔ سر جارج کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک رحم دل نرس اپنی جیب سے ان کے لیے لاٹری کا ٹکٹ خرید چکی ہے۔ شاید قدرت یہی چاہتی تھی کہ مریخ پر برطانیہ کی عظمت کا جھنڈا گاڑنے کی سعادت اسی خاندان کے ایک فرد کو نصیب ہو جس نے گزشتہ 2 صدیوں میں برطانوی سلطنت کی توسیع اور استحکام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مریخ کے سفر کی لاٹری کا ٹکٹ اگر کسی انگریز کے نام نکلتا تو بھی شاید انگریز قوم کو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ سر جارج ایک مشرقی ملک کا باشندہ ہونے کے باوجود انگریزوں سے زیادہ انگریز ہے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد جب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آپ عنقریب مریخ کا سفر کرنے والے ہیں، تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کے ڈاکٹر کا خیال تھا کہ وہ نقاہت کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن برطانیہ کی رائے عامہ یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ غیر متوقع خوشی ان کی قوت برداشت سے باہر تھی۔ اس اعلان سے اگلے دن برطانوی اخبارات میں اس ڈاکٹر کا ایک بیان شائع ہوا جس نے مسٹر جارج کے دماغ کا آپریشن کیا تھا۔ ڈاکٹر نے انسانیت کے نام پر حکومت برطانیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ سر جارج کو مریخ کی طرف پرواز کرنے سے روکا جائے، کیونکہ آپریشن کرتے وقت اس نے مریض کے دماغ کا ایک غرود نکال کر اس کی جگہ ایک بندر کا غرود ڈال دیا تھا۔ یہ اقدام مریض کی جان بچانے کے لیے ضروری تھا، لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ بندر کے غرود سے اس کے ذہنی توازن پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر مسٹر جارج کو پورا آرام دیا جائے اور اسے کوئی دماغی کام نہ لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے دماغ پر بندر کے غرود کے برے اثرات ظاہر نہ ہوں، لیکن اسے راکٹ پر سوار کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ کم از کم 1 سال تک اس کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے اپنے بیان میں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر حکومت میرا کہا نہ مانے گی تو میں عدالت کی طرف رجوع کروں گا۔ چند دن تک اس بیان پر لیدے ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی شائع ہوتی رہیں کہ سر جارج باقاعدگی کے ساتھ راکٹ میں پرواز کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر آئی کہ سر جارج کے معالج نے اس کی پرواز کے خلاف عدالت سے حکم حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ فاضل جج نے یہ درخواست رد کر دی ہے، اور اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ لاٹری کے متعلق جو سرکاری اعلان شائع ہوا تھا اس میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ اگر لاٹری جیتنے والے کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے دماغ میں بندر کا غرود ڈالا گیا ہے تو اسے پرواز کے حق سے محروم کیا جا سکے گا۔ اس لیے ملک کا قانون اس معاملے میں بے بس ہے۔ ایک صبح برطانیہ کے راکٹ اسٹیشن سے اس قسم کے اعلانات نشر کیے جا رہے تھے۔ سر جارج راکٹ پر سوار ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت کے جن 8 ڈاکٹروں نے چند گھنٹے قبل ان کا طبی معائنہ کیا تھا، انہوں نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ سر جارج کی ذہنی اور جسمانی حالت تسلی بخش ہے، اور اس بات کا کوئی احتمال نہیں کہ وہ راکٹ کے کل پرزوں کے ساتھ بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کر کے اپنے لیے کوئی خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔
سر جارج نے راکٹ پر سوار ہوتے وقت کسی خوف و ہراس یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ان کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مریخ پر پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ راکٹ کی پرواز میں 20 منٹ باقی ہیں، اس لیے سامعین کی خدمت میں اب موسیقی کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب راکٹ پرواز ہو چکا ہے اور 10 لاکھ تماشائی جو سر جارج کو الوداع کہنے آئے تھے خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ فضا میں ایک تیز روشنی کا شعلہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب راکٹ اتنی دور جا چکا ہے کہ اس کی روشنی دوربین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب مسٹر جارج بخیر و عافیت بیرونی فضا میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب راکٹ اسٹیشن کے انچارج کنٹرول روم سے ریڈیو پر مسٹر جارج کو ضروری ہدایات دے رہے ہیں اور آپ ان کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ ہیلو ہیلو سر جارج، ہیلو ہیلو سر جارج، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرات، راکٹ سے کوئی جواب نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سر جارج بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں بے ہوش نہیں ہوں۔ تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت ہم باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ سر جارج، دنیا کے کروڑوں انسان آپ کی آواز سننے کے لیے بے چین ہیں۔ آپ کو انہیں مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی دماغی حالت کیسی ہے؟ اس وقت ہمیں ایک مضبوط ہتھوڑے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ کس لیے؟ اس راکٹ کو توڑ کر باہر نکلنے کے لیے۔ ہمارا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ سر جارج، یہ آپ کا وہم ہے کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے۔ آپ ہمت سے کام لیں، چند گھنٹوں تک آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیے، آپ کو سختی کے ساتھ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ ہماری ہدایت پر عمل کریں اور راکٹ کے کسی کل پرزے کو بلا وجہ ہاتھ نہ لگائیں۔ ہم آپ کا دل بہلانے کے لیے گانوں کا ایک خاص پروگرام نشر کرتے ہیں۔ سر جارج، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا راکٹ اپنا راستہ تبدیل کر رہا ہے۔ آپ نے سوئچ نمبر 2، 21 اور 44 اوپر کر دیے ہیں۔ انہیں فوراً نیچے کر دیجیے اور ہماری ہدایت کے بغیر کسی سوئچ کو ہاتھ نہ لگائیے۔ سر جارج، سر جارج، ہیلو ہیلو۔ اس کے بعد کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر کا خیال درست تھا، سر جارج کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایسی حرکات صرف ایک بندر ہی کر سکتا ہے۔ ہمیں راکٹ کو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن سر جارج کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ سر جارج جان بوجھ کر ہمارے عظیم تجربے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کسی بیرونی طاقت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب راکٹ نے مریخ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد راکٹ اسٹیشن سے یہ اعلان سنائی دے رہا تھا: حضرات، ہم انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ سر جارج نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اب راکٹ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس کا ٹرانسمیٹر بند ہو چکا ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سر جارج کی دماغی حالت خراب ہو چکی ہے یا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ بہرحال، اگر اس نے راکٹ کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ نہ کی تو وہ کم از کم 1 سال فضا میں بھٹکتا رہے گا۔ راکٹ میں ایک سوئچ ایسا ہے جسے دبانے کے بعد اس کا رخ زمین کی طرف پھیرا جا سکتا ہے، اور اگر سر جارج خودکشی کا ارادہ نہیں کر چکا تو زمین پر اس کے زندہ واپس آ جانے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر راکٹ اپنا رخ بدلنے کے بعد زمین کے کرۂ ہوائی میں پہنچ گیا اور سر جارج نے کوئی اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ کرۂ ہوا میں دوبارہ داخل ہوتے ہی راکٹ کی رفتار کم کرنے والے کل پرزے خود بخود حرکت میں آ جائیں گے اور راکٹ کا بالائی حصہ جہاں سر جارج موجود ہیں نیچے حصے سے خود بخود علیحدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بالائی حصے کو زمین پر اتارنے کے لیے پیراشوٹ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن سر جارج کی حیرت انگیز تخریبی صلاحیتوں کے پیش نظر کوئی بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ راکٹ کے ٹرانسمیٹر کے ساتھ ہمارا رابطہ دوبارہ قائم نہیں ہوتا اور سر جارج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ راکٹ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ہماری اس رائے سے صرف برطانیہ کے 2 سائنسدانوں نے اختلاف کیا ہے کہ سر جارج کی دماغی حالت خراب ہو چکی ہے یا وہ جان بوجھ کر راکٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ راکٹ کے ساتھ کوئی شہاب ثاقب ٹکرا گیا ہے اور سر جارج نے کوئی خرابی محسوس کرنے کے بعد گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں اس کے کل پرزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد برطانوی راکٹ کا مسئلہ دنیا بھر کے لیے اخبارات میں کئی دن تک موضوع بحث بنا رہا۔
سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور علم نفسیات کے ماہرین کی آراء ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ بعض لوگ برطانوی سائنسدانوں کو نااہلیت کا طعنہ دیتے تھے اور بعض سر جارج کو قصوروار ٹھہراتے تھے۔ برطانیہ کے عوام جو اس راکٹ کی کامیابی کو اپنے قومی وقار کا مسئلہ سمجھے ہوئے تھے، اس بات پر مصر تھے کہ راکٹ اپنے پروگرام کے مطابق پرواز کر رہا ہے اور سر جارج نے صرف زندہ دلی کا ثبوت دینے کے لیے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ 1 ماہ بعد سر جارج اور اس کا راکٹ قصہ ماضی بن چکا تھا اور دنیا کی نگاہیں پھر روس اور امریکہ کی نئے تجربات کی طرف مبذول ہو چکی تھیں۔